بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومن 40ویں سورہ 24واں پارہ آیت نمبر 10 سے دوسرے رکوع کا آغاز آیت نمبر 10 سے سورہ المومن آیت نمبر 10 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سے پڑھیں اللہم صل سورہ مومن میں آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو اور قیامت کے حالات جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں اور شروع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے کیا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم جو لوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہیں گے کہ اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے کہ تم بیزار ہوئے ہو اپنے جی سے جس وقت تم کو بلاتے تھے یقین لانے کو پھر تم منکر ہوتے تھے پیچھے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ جس وقت اکیلا اللہ کا نام لیتے تھے تو ان کے دل بیزار ہو جاتے تھے رک جاتے تھے جو کہ آخر پہ یقین نہیں رکھتے یعنی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا خالص اللہ کا ذکر ہوتا تھا کہ دل میں بیزاری پیدا ہوتی تھی فرمایا کہ آج یہ ہوگا آج ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے آج کے دن اللہ تم سے اس سے زیادہ بیزار ہے کہ جب تم دنیا میں اللہ کے ذکر سے بیزار ہوتے تھے تو آج کا دن اللہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ بیزار ہے اور تم جو آج اپنے جی سے بیزار ہو آج وہ اپنی جان سے بیزار ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے ہمارے نفس نے ہم سے کیا کروا دیے اللہ اس سے کہیں زیادہ تم سے بیزار ہے کہ آج تم اپنے جی کو پھٹکار رہے ہو تو جب تم دنیا میں کفر کرتے تھے اللہ سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے اللہ اس سے کہیں زیادہ تم کو پھٹکارتا ہے اس سارے کا بدلہ تمہیں آج ملے گا جس وقت تم کو بلاتے تھے یقین لانے کو پھر تم منکر ہوتے تھے اب یہ کافر یہ کہیں گے اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو زندگی دے چکا 2 بار ظاہر عالم ارواح سے ہم لوگ آئے پھر ماں کے پیٹ میں پھر اس کے بعد یہ زندگی پھر اس کے بعد دوبارہ موت تو 2 دفعہ زندگی ملی 2 دفعہ موت ہمیں ملی تو اب قائل ہوئے اپنے گناہوں کے پھر اب بھی ہے نکلنے کا کوئی راستہ کہ اب اگر 2 دفعہ تو پہلے زندگی اور موت دے چکا ہے تو کیا تمہیں دوبارہ ایک موقع ایک زندگی اور دے گا تمہیں کہ یہ تم پر اس واسطے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا تو تم منکر ہوئے بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ وہی مضمون ہے جو میں نے بتایا کہ پچھلی آیات کے اندر بتایا سورہ زمر کے اندر بھی کہ جب خالص اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کی بیزاری بہت بڑھ جاتی ہے پھر یہ انکار کرتے ہیں ہاں جب ساتھ کوئی لائقے صاحب کے ملا دیے جائے کوئی سفارشی کوئی کہانی ساتھ جوڑ دی جائے پھر یہ بڑے غور سے داستانیں سنتے ہیں بڑے نعرے مارتے ہیں اس وقت لیکن جب خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی نہایت بیزاری و انکار بہت بڑھ جاتی ہے اور جب اس کے ساتھ شریک پکارے تو تم یقین لانے لگے اب حکم وہی ہوگا جو کرے اللہ سب سے اوپر وہی بات کہ جب اللہ کے ذکر کے ساتھ کوئی کہانیاں جوڑی جاتی ہیں کوئی شریک بتائے جاتے ہیں فلاں سفارشی ہے فلاں سفارشی ہے تو پھر تو تم
فوراً یقین لے آتا تھا، خالص اللہ کی بات پہ تمہیں یقین نہیں آتا تھا. لیکن جب سفارشی جوڑے جاتے تھے کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے بات منوالے گا، تو پھر تم یقین رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہ آج حکم وہی ہو کرے گا جو اللہ ہے سب سے اوپر. وہی تو ہے جو تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے واسطے آسمان سے روزی. اور سوچ وہی کرے جو رجوع رکھتا ہے، جو کہ لوٹ کر آتا ہے، جو کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہے. وہی چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور آسمان سے جو رزق اترتا ہے، جو روزی اترتی ہے، اس کے اوپر سوچ بچار کرتا ہے کہ اللہ کا اگر کوئی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ سفارشی ہوتا تو ان کاموں میں کوئی اللہ کا ساجیدار ہوتا، کوئی اللہ کی مدد کرتا. اور پھر وہی مضمون جو پیچھے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، اور یہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایک واضح ایک اشارہ آپ کو ملے گا. اکثر ہمارے یہاں پہ بہت یہ بحث چلتی ہے اپنی دعاؤں کے سلسلے میں کہ جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کی جی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ذرا غور کیجیے گا اس آیت پہ. فد اللہ، پکارو اللہ کو، دعا کرو اللہ سے، پس پکارو اللہ کو مخلصین لہ الدین. پہلے اپنے لائف سٹائل کو خالص اس کے لیے کر لو، پہلے اپنی زندگی خالص اللہ کے لیے کر لو، پھر پکارو اللہ کو، اللہ تعالیٰ سنے. پہلے اس کے لیے اپنا لائف سٹائل، اپنا کیریئر، اپنے گول، اپنی خواہشات، اپنے ایمز، اپنے آبجیکٹیوز، اپنی ایسپریشنز، یہ سب خالص اللہ کے لیے کر لو پہلے. تو اس سے دو باتیں ہوں گی. جب تمہارا طرز زندگی خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فد اللہ، پھر مجھے پکار کے دیکھو، پھر دیکھو کہ دعاؤں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک اور دوسری بات بڑی مزدار یہاں پہ کی، اور ہمارے یہ موجودہ ماحول کے اندر یہ بڑی خوبصورت، بڑی آنکھیں کھول دینے کی بات ہے. لو کرے حل کافر، اور چاہے جتنی کراہت ہو، جتنا برا لگے کافر، مسلمانوں کا لائف سٹائل جب خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کافروں کو اسے تکلیف نہ ہو. تو ہمارے آج کے دور میں جن کو ہمیں کافر بتایا گیا، جن کو ہمیں دشمن بتایا گیا ہے، ان کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں. ان کو ہماری چلت پھرت سے، ہمارے مختلف ایکٹیویٹی سے ان کو کوئی تکلیف نہیں. ان کو تکلیف تب شروع ہوگی جب ہمارے لائف سٹائل خالص اللہ کے لیے ہو جائیں گے. ان کو پتا ہے زبانی باتیں ہیں، زبانی گپ مار دیں، بیچ میں سے ہم سے متاثر ہیں، وہی کریں گے جو ہم کہیں گے، تو ان کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں. ہمارا آنا جانا ان کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی اس صحیح چیز کی. کہ جب آپ کا طرز زندگی خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا تو اس کی دو بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دی. ایک تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ کو پکارو، اور دوسرا یہ کہ کافر بہت برا مانیں گے اس وقت جب تم اپنے لائف سٹائل کو اللہ کے لیے کر لو. اور آپ دیکھ لیں کافروں کے اور کافروں کے چیلے جو ہیں وہ آج کل دوستی میں ہم سے بہت آگے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم کو وہ اپنے جیسا ہی پاتے ہیں تقریباً. ہمارا بھی مقصد حیات اللہ کے لیے زندگی نہیں ہے، پیٹ کے لیے، روزی روٹی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، اولاد کی ترقی کے لیے، کامیابیوں کے لیے. ٹھیک، وہ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے. اور یہ سارے کام جتنے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب کے سب جب آخرت کو نگاہ میں رکھ کے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھ کے، پرائم مرضی کو سامنے رکھ کے کیے جائیں تو یہ یہاں عبادت بھی بن جاتی.
جب اللہ کی منشا کو سامنے رکھا جائے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھا جائے، آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھا جائے، تو یہی دنیا کا کمانا سارا کا سارا عبادت بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی منشا، آخرت کو بھول کے ان چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا لینا، تو وہ مخلصین الدین کی کیفیت نہیں۔ صاحب اونچے درجوں کا، مالک تخت کا، وہ اتارتا ہے روح، شاہ صاحب نے کہا اتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے، یعنی کہ روح الامین حضرت جبرائیل کو یا وہی جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اتارتا ہے اپنے بندوں میں، کہ وہ ڈراوے ملاقات کے دن سے کہ وہ وارن کرے آخرت سے۔ یہ بڑا ایک عجیب کمبینیشن ہے قرآن میں، ابھی آپ دیکھیں گے، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پیچھے گفتگو چل رہی ہے فد اللہ مخلصین الدین، کہ خالص کر لو اپنے طرز زندگی کو اللہ کے لیے۔ قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، مالک کی رحمت ہی رحمت ہے، اور اس نے ہماری تمام خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب ہم پہ نازل کی ہے۔ جب بھی انسان انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ دنیا کے اندر گم ہوگا تو مالک اس کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ جب بھی انسان انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ دنیا کمانے میں لگ جائے گا، دنیا میں مگن ہو جائے گا، تو مالک آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مالک کے ہدایت کے مختلف ٹولز ہیں جو قرآن میں استعمال ہیں۔ جب انسان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا میکانزم کیا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، ایک آپ سے اشارتاً بات کی تھی کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں کسی وقت آپ کو یہ کورونا کا پورا میکانزم بیان کر کے بتا دوں۔ جب تکبر کا انسان شکار ہوتا ہے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، تو پھر اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بڑے مفکر آ کے ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے بڑی بڑی ہمارے ساتھ تھیوریاں بیان کرتے ہیں۔ زلزلہ 1930 میں بھی کوئٹہ میں آیا تھا جی، 1918 میں بھی آیا تھا جی، 1800 جی، آتے رہتے ہیں جی، تباہیاں ہوتی رہتی ہیں جی، پھر چیزیں بہتر ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وائرس جو ہے جی، فلانا فیور جو ہے وہ 1836 میں آیا تھا فلانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں کسی بھی مصیبت میں تو خالص میں پکارنا شروع کرتے ہیں جب مصیبت جیسی آتی ہے، اور جب ہم مصیبت کو ہلکا کرتے ہیں تو پھر لگتے ہیں فلسفے دینے، پھر شیطانی باتیں کرتے ہیں، وہ جی یہ تو آتا رہتا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادوں میں بھی گزر گیا تھا، یہ تو ہوا ہے پہلے بھی ہوا ہے، یہ تو نیچے پلیٹیں ہیں نا جس زمین کے نیچے، پلیٹیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، یہ تو سونامی ہوتی ہے سمندر کے نیچے کس طرح کا پلیٹ اٹھتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، غالباً شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے، غالباً اس پر میں غلطی کر رہا ہوں، میں شبلی نعمانی اور شبیر احمد عثمانی ہمیشہ میں مکس اپ کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب تو اسباب ہے جن پہ آپ بحث کر رہے ہیں، پلیٹیں ہل گئیں، یہ ہو گیا، یہ فشل ہو گیا، فلاں۔ حکمت کیا ہے ان کے پیچھے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ حکمت کی ضرب جو ہے نا وہ بڑی کہیں اور جا کے پڑتی ہے، وہ بڑی کہیں اور جا کے پڑتی ہے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ ہم جس کو اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ اگر عیب ہوگا تو اللہ نہیں ہوگا نا۔ اس کے علم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، علم میں کمی ہوگی تو اللہ نہیں ہوگا۔ اس کے اختیار کے بعد کوئی بغیر کوئی چیز ہل سکتی ہے، اگر ہلے گی تو اللہ نہیں ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اسباب کوئی بھی ہوں، اس کی حکمت اجازت نہ دے وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔
نہ کورونا پھیل سکتا ہے، نہ زلزلے آ سکتے ہیں، کوئی بھی اسباب پتہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک بے عیب اللہ جس کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، اگر وہ کورونا پھیلنے دیتا ہے، میں اسباب سے بحث نہیں کر رہا، لیبارٹری بنا لیبارٹری میں نہیں بنا فلان بنا، میں اس چیز میں بہت نہیں، اس کے لیے بحث کرنے کے لیے اور ہمارے پاس بڑا انٹلیکٹ موجود ہے. تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو حکمت جو قرآن سے نظر آتی ہے، یہ چیزیں ہیں تکبر کا علاج. یہ چیزیں ہیں تکبر کا علاج. اگلا سٹیپ اس کا بڑا خطرناک ہے. میں نے آپ سے کہا کہ سورہ انعام اگر آپ دیکھ لیں گے، سورہ 5 رکوع اور 5 اگر 4 یا 5، تو آپ کو بڑا یہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. شیطانوں نے اپنی واردات ڈال دی ہے. دیکھیں جی، ہم امریکہ کو برا کہتے ہیں جی، ہم کافروں کو برا کرتے ہیں جی، کون آیا ہماری مدد کو جی؟ کافر ہی آئے نا جی، امریکہ نے مدد کی نا جی. انہوں نے اپنی اسباب کی کہانیاں جوڑ دی ہیں. اللہ تعالیٰ کہ جیسے ہی ہم ہلکا کرتے ہیں، پھر لگتے ہیں شیخیاں بگاڑنے، پھر لگتے ہیں لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے. کورونا میں آپ یاد کر لیں، شروع کے دنوں میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز، ہر چیز بھول گئی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ ویکسین فلاں فلاں فلاں، آہستہ 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 اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد پھر معاملہ کچھ اور. اس کے بعد پھر ان کے اوپر ہم رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، بے شمار آسانیاں بھیج دیتے ہیں. کیوں؟ اس پروسیس کے اندر جو تو تکبر پہ جمے رہے، ان کو تو پھر رزق کی آسانیاں، لمبی عیاشیاں مہیا ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی 2 4 6 بھی تھے جو واپس مڑ گئے اللہ کو، اس نقطے کو جو سمجھنا ذرا. حضرت ابراہیم دنیا کے اندر اکیلے توحید پہ تھے. پوری دنیا میں ابراہیم اکیلے توحید پہ تھے. اگر 20 لاکھ بندہ مر جائے اور ایک ابراہیم پیدا ہو جائے اس پروسیس میں سے، تو سودا مہنگا ہے. وہ ابراہیم جس کی ذات کی برکتوں سے آج آپ 2 ارب مسلمان بیٹھے ہو. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کورونا میں اگر 20 لاکھ بندہ مر جاتا ہے اور 4 خالص بندے بچ جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ کی توبہ کر کے اپنی ذات کو بہتر کر کے 4 بندے اللہ کے دین کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو 4000 سال بعد کیا وہ ابراہیم کی طرح 2 ارب بندہ مسلمان نہیں کر سکتے؟ تو یہ پروسیس، یہ ہے بیسک پروسیس، یہ ہے. تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کی آسانیاں کر دیتے ہیں، لمبی آسانیاں کرتے ہیں، جو کہ اب جو اس تکبر کے ساتھ نکلے ہیں اس وبا سے، کورونا کے خلاف جنگ لڑائی جیتنی ہے. اللہ کہتا ہے پھر ہم اتنی ان کے برتیں کرتے ہیں اتنا، تاکہ پھر یہ گھوم کے بھائی طرف نہ آئے، ان کا دھیان کسی اور طرف نہ. سوری، نہیں، میں تو اس کی بات نہیں کر رہا. اس کی تو بات ہی کس نے کی. نہیں، مجھے نہیں سمجھے کہ آپ کس بات کر رہے ہیں. میں تو ذکر ہی کوئی نہیں کیا اس پہ. میں تو اس کی بات ہی نہیں کی. میں تو اس کی کوئی بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ سارا فوکس اسباب پہ ہے کہ کیوں ہوا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا مسلمانوں کو اس کی حکمت نہیں پتہ ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کو حکمت نہیں پتہ ہونی چاہیے. میں یہ بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح ملیریا تھا ایک زمانے میں. دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کی بات کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں
کہ یہ ساری بحث ہمیشہ سے اسباب پہ ہوتی ہے. اگر میرا اللہ بے عیب ہے تو کوئی حکمت ہوگی یہ ہونے کی؟ نہیں سی وہ حکمت ہوگی کہ نہیں؟ اس حکمت پہ کون کام کر رہا ہے؟ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ اسباب والی دنیا ہے. اس حکمت پہ کون کام کر رہا ہے؟ جن اسباب کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں نے ان کا تو ذکر نہیں کیا پوری گفتگو میں. میں نے تو یہ کہا کہ ہر بندہ اسباب پہ فوکس کر رہا ہے، حکمت پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا کہ یار یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ تحقیق کسی کو کرنی چاہیے نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ تو اسباب ہیں. میں نے آپ سے یہی عرض کیا آپ کو جب اپنے اللہ کا پتہ ہے کہ اللہ ہمارا بے عیب ہے، اس کا علم مکمل ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اسی کی طرف سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں چیزیں، اسی کی طرف سے ہو رہی ہیں نا، تو اسی کوئی حکمت ہوگی، اس حکمت کی کوئی نشانی ہمارے پاس ہوگی. ہلاؤ گی تو کھجوریں گریں گی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتایا. ٹھیک ہے. ابھی اگر گندگی ہوگی تو میں اس طرف جا رہا ہوں، گندگی ہوگی تو وہ بات ہے. حکمت یہ ہے کہ صفائی کرو. نہیں یہ اللہ کہتا ہے صفائی کرو. آپ اپنی حکمت کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں میں اس طرح سمجھا نہیں، میں اس بات کی بات کر رہا ہوں. وبا پھیل گئی، کیوں پھیلی؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ صاف رہو. اللہ کی مرضی کے بغیر پھیل گئی. صاف نہیں رہے. اللہ کی مرضی کے بغیر پھیل گئی. ٹھیک ہے، یہی میں آپ سے میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ہم اسباب کی تحقیق کرتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، میں نے کہیں کہا آپ کو کہ آپ غلط کر رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ عرض کیا، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب ہم بھاگ پڑتے ہیں اسباب کے پیچھے. میں نہیں کہہ رہا غلط کر رہے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ کیا کسی نے حکمت پتا کی کہ کیوں ہوا یہ؟ کیا کسی نے حکمت پہ کام کیا؟ کافر تو نہیں کر سکتے، کافروں کا تو اللہ پہ یقین نہیں. اللہ پہ یقین تو ہمارا ہے نا. تو ہمیں اللہ نے کہیں نہ کہیں اپنی حکمت بتائی ہوگی کہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے میری حکمت کیا ہوتی ہے، یہ کئی چیز ہمیں بتائی ہوگی. میری اسباب سے بحث ہی نہیں ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، میں اس بحث میں نے کی. اس کو تو میں بات ہی کوئی نہیں کی. کیونکہ اسباب دریافت کر رہا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ بڑی اچھی بات. اسباب کے پیچھے کوئی حکمت بھی ہوگی. اگر اللہ نے ایک واقعے کو ہونے دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی. اس حکمت کی کوئی گائیڈنس ہمارے پاس ہے؟ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں. اسباب تو ہیں بے شمار اسباب. ہم یہ کہیں کہ اللہ کے جو اصول ہیں، جن اصولوں کے تحت وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، یہ آپ نے بتایا کہ پرنسپل پہ چل رہی ہے اور ہر کام پرنسپل سے ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ ایسے ریئیکشن کی، ایسی چیزیں کی ہیں جس کا یہ ریئیکشن. دیکھیں آپ تین چیزوں کو سمجھ لیں، آپ پہ غور نہیں کر رہے. تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کیا ہمارا اللہ عیب دار ہے؟ کیا ہمارے اللہ کا علم کمزور ہے؟ کیا ہمارا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ جو بھی اسباب ہے میں اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی حکمت سے باہر کوئی چیز نکل جائے. کوئی بھی اسباب ہے، میں اسباب پہ میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اس حکمت کو کون دیکھ رہا ہے کہ یہ حکمت کیا ہے اس چیز کے پیچھے؟ حکمت کو وزڈم آپ آسانی سے کہیں، فار سائٹڈنیس. جی 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 ضرور. ڈاکٹر صاحب کو فرمانا یہ ہے کہ اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہاتھ ملے ہیں تو ماس کٹایا ہے تو گلے ملے ہیں تو چیزوں کو ملیریا سے سب کو پتا ہوگا. میں سر جو مجھے سمجھ میری اتنی محنت نہیں ہوگی، میں اپنی سمجھ لوں گی ڈاکٹر صاحب کی بات کہ کیسے ہو رہا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، کیوں ہوا ہے اس پہ بات. اس کو حکمت کو نہیں سمجھ رہے، جیسے اس پہ اللہ ریفرنس دوں گا مجھے سمجھ آئے گا. تو یہ اوور آل جب ایک معاشرے میں ایک ہی طرح کی ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، تو میرا اللہ اس چیز کو فوکس کر کے اس کا الٹیمیٹ نکال
اگر تکبر آ گیا پورے معاشرے میں تو اس کا علاج ہوگا، اگر کوئی زنا آ گیا تو اس کا علاج ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسا اوور پورے معاشرے میں چیز ڈیولپ ہوئی ہے جس کے لیے اللہ نے کرونا دے دی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب ہم نے سرچ کرنا اپنے آپ میں اوور معاشرے میں آپ پرسنل طور پہ اعمال میں کیا چیز ڈیولپ ہوئی، کیا ہم کسی چھوٹی چیز پہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میں واجب کرتا ہوں، مجھے 5 لاکھ کا فائدہ ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یار مجھے تو یہ فائدہ میری عقل سے ہو گیا، لیکن کہوں گا کوئی بھی چیز ہے، ملیریا کی بات کریں، ملیریا اللہ کی مرضی کے بغیر پھیل سکتا ہے؟ اللہ نے کیوں پھیلنے دیا؟ تو اللہ نے کیوں پھیلنے دیا؟ کیا اس کی انڈیکیشن ہمیں کہیں دی گئی ہے کہ اللہ کیوں پھیلنے دیتا ہے؟ دیکھیں، لادین آدمیوں کے پاس، لادین لوگوں کے پاس اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں، ان کو مچھر ہی ملے گا، مچھر کے اندر ایک چیز ہی ملے گی، یہ وہ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے اسباب تو موجود ہیں، ظاہر اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیوں پھیلنے دیا؟ اللہ کی حکمت کیا تھی؟ اللہ کو کیا انٹرسٹ ہے کہ مچھر بندے کو کاٹے یا نہ کاٹے؟ اللہ کو کیا اس سے تعلق ہے؟ تو جب اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تو یہ اللہ نے کیوں پھیلنے دیا؟ میں ملیریا کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ہمیں یہ ایک انڈیکیشن نظر آتی ہے کہ جب انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ انسان تکبر کے اندر پھنس جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اس طرح کے امتحان آتے ہیں، چاہے وہ اسباب کوئی بھی اختیار کر کے ہے۔ میں اسباب سے بحث ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو اسباب کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو الٹا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے اسباب کی تلاش میں لگے ہوئے، حکمت کو بالکل بھول گئے ہیں کہ یار اللہ کی مشیت کے بغیر تو نہیں نکل سکتا۔ اور یہ ہمیں انڈیکیشنز بے شمار موجود ہیں۔ اور یونس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اسباب ہی تھے نا، آندھی آئی، اندھیرا ہوا، اسباب ہی تھے نا، لیکن بادشاہ نے اللہ کی حکمت پہ دھیان کیا کہ کیوں آ رہے ہیں۔ اس نے ساری قوم کو کہا کہ نکلو باہر بھائی، جانوروں سمیت نکلو، چلو میدان میں چل کے توبہ کرو۔ ختم ہو گیا۔ اسباب تو وہی تھے، اسی طرح بادل آ رہے تھے، اسی طرح سارا کچھ آ رہا تھا۔ وہ کیا چھتریاں لے لو بھائی، گھر کے لینٹر مضبوط کر دو۔ اس نے حکمت پہ غور کیا کہ یار حکمت کیا ہے، کیوں آ رہا ہے۔ ہم حکمت پہ غور نہیں کرتے کہ کیوں۔ باقی اسباب تو ہیں، ٹھیک ہے، اسباب پہ تو کوئی بحث نہیں۔ تو وہ جو پروسیس نظر آتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک پروسیس یہ ہے کہ آپ دنیا میں گم ہوتے ہیں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے خوف سے اس کو سیدھا کرتا ہے، آپ کا قبلہ درست ہے۔ اور جب انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ آپ تکبر کے مرض میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کچھ نہ کچھ چیز بھیج کے ایک کھینچتا ہے انسان کو کہ واپس آ جاؤ، تکبر سے واپس آ جاؤ۔ ایسی کسی چیز کو اپنی حکمت سے نکلنے دیتا ہے یا نکالتا ہے۔ تکبر کو آپ کس ضمن میں لیں گے کہ اللہ کی نافرمانی کو مزدوری، اللہ کے احکام کی، اپنے آپ کو اللہ کو بلا، اس کے حکموں کو بلا دینا، اللہ کے دوسرے کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو بہت سیاح سمجھنا۔ بس موٹی بات یہ ہے کہ دوسرے کو جو ہے نا کم سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنا، اپنے آپ کو بہت خوب سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا ہے، جو بھی کہہ لیں۔ اور پھر آگے بے شمار اس کے اندر پریزنٹیشن ہے تکبر۔ تو اس کے اندر عموماً اس طرح جو میں نے آپ سے کہا کہ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ جو تو مڑ گئے، واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے جو واپس آ گئے ان کا معاملہ تو کچھ ہو، اور جو اس کے اندر مگن رہے اور انہوں نے کوئی نہ کوئی شیطانی، کوئی نہ کوئی اپنی کہانی جو ہے وہ گڑ لی جانے سے، یہاں سے نکل گئے جی، یہاں سے نکل گئے، یہ ہوا تو نکل گئے، یہ ہوا جو بھی کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان پہ پھر اپنے فضل کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر بے شمار ان پہ ہم آسانیاں کرتے ہیں، مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے آسانیاں کرتے ہیں، تاکہ مڑ کے دوبارہ یہ اللہ کی طرف دھیان نہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر بالکل چونک نہیں کرتا۔ یہ معاملہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے، دنوں پہ، مہینوں پہ نہیں ہوتا، یہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم میں 900 سال یہ پروسیس چلنے کے بعد ایک معاملہ آیا، اور پھر 40 سال کا آگے ایک پروسیس چلا، سالوں پہ محیط ہوتا ہے جو بظاہر سمجھ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ
جس میں وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز. کسی کا راج کس کا راج ہے اس دن؟ اللہ کا جو اکیلا ہے. دعا یہ قیامت والے دن آپ کو پتا ہے کہ جب سارے کے سارے یعنی کہ اس وقت سارے بادشاہ اس وقت یہ آواز لگائی جائے گی لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کس کی، آج ملک کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے قہار کی، پکڑ والے کی، دباؤ والے کی. آج بدلہ پاوے گا ہر جی جیسا کمایا ظلم نہیں. آج بے شک اللہ شتاب لینے والا ہے حساب. اور خبر سنا دے ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی، جو دن بہت تھوڑے وقت میں بہت جلدی نزدیک آنے والا ہے. بہت تھوڑا سا ایک ٹائم کا ونڈو ہے تمہارے پاس. اور خبر سنا دے ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی. یوم آزفا مطلب جس دن کے اور تمہارے درمیان عمل کا وقت بہت کم ہے، بہت تھوڑی ٹائم کے ونڈو ہے تمہارے پاس اس دن کے آنے میں، کہ جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو، دوبارہ ہوں گے کوئی نہیں گناہ گاروں کا دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. وہ جانتا ہے نگاہ کی چوری یا چوری کی نگاہ، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. یہ جو آنکھوں میں ہم بات کرتے ہیں، یہ ہلکی سی آنکھوں کی خالی آنکھوں کی حد تک مسئلے چلتے ہیں. فرمایا کہ وہ بھی اس کی نگاہ میں ہیں اور جو چھپا ہے سینوں میں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ چکاتا ہے انصاف. اللہ کرے گا حق، اللہ انصاف کرتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے. اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں چکاتے کچھ، بے شک اللہ جو ہے وہی ہے سنتا دیکھتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ جو کو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو گھروں میں اسپتالوں میں روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، اللہ ان سے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کے قبر کے منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. امین. صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.